ونس اگین ویلکم ٹو CNBC اسپیشل. ہم گفتگو کر رہے ہیں US پاکستان ریلیشن شپ کے حوالے سے. پرویز صاحب, اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جو اکنامک اینگل ہے میں اس پہ آپ سے ڈسکشن کروں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کیپیسٹی میں US پاکستان بزنس کاؤنسل اور پاکستانی امریکن لیڈرشپ سینٹر, اس کیپیسٹی میں آپ نے جو ریکمنڈیشنز آگے فارورڈ کی ہیں, اگر میں امریکن بزنس کاؤنسل کے حوالے سے دیکھوں تو اس میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے ہے اور US کا پرائیویٹ سیکٹر کیا سوچ رہا ہے وہ چیز آپ نے مینشن کی. میں چاہوں گا کہ وہ کچھ ریکمنڈیشنز آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وہ کیا کیا چیزیں ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور US کے اکنامک ٹائز اور بہتر ہو سکتے ہیں. ایک تو ٹیکسٹائل کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے, مگر ٹیکسٹائل تو ایک ہی. امریکہ کا سچویشن یہ ہے کہ امریکہ کو اپنی انڈسٹری کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور اب ایک ڈائنامکس آ گئے ہیں کہ امریکہ میں جاب لیسنس بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. وہ سب دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں. ان امپلائمنٹ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. کیلیفورنیا میں 10% سے زیادہ ہوئی ہے, اور بڑی بڑی کمپنیوں میں بھی کئی ہائی پرسنٹ. تو ان کو اپنا بھی وہ دیکھنا ہے. اب وہی دیکھتے ہیں, اگر ٹیکسٹائل کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ ہم اگر ٹیکسٹائل کو بہت اٹریکٹیو کر دیتے ہیں تو اس میں ان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے وہ لابی ہے. ہمیں اپنی, اور میں جو کوشش کر رہا ہوں کہ US پاکستان بزنس کاؤنسل, ایک تو پاکستان گورنمنٹ اس چیز میں اگر ہماری ہیلپ کرنی شروع کر دے, اور ہمارے ساتھ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے ان کو بھی ایک موبلائز کرنے میں لگا دے. آپ کی جب تک کہ اچھی ایک لابی واشنگٹن DC میں نہیں ہوگی تو آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے چانسز بالکل نل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے جو ریزنیبل جو ریکوائرمنٹس ہیں کہ جی آپ ٹیکسٹائل پہ جو ٹیرف لگا رہے ہیں وہ فیئر ہونے چاہیے جو دوسرے ملکوں کو مل رہے ہیں, اور ہماری چیزیں وہ ہیں وہ اس طرح. تو اس میں کئی سچویشن آ جاتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو یہ سننے میں نہیں آ رہا, تو اس کے لیے اب US پاکستان بزنس کاؤنسل میں کوئی بھی ٹیکسٹائل کے جو وہاں امپورٹرز ہیں پاکستانی امریکنز یا جو بھی, وہ اس میں شامل نہیں ہیں. اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان کو اور نہ ہی پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یہ پتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ US چیمبر آف کامرس ہے. اور پاکستان کی خوش قسمتی سے کچھ سال پہلے US چیمبر آف کامرس نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ایک اچھی ریلیشن شپ, اکنامک ریلیشن شپ کے لیے ہم ایک کاؤنسل بنا لیتے ہیں, جس کا نام انہوں نے US پاکستان بزنس کاؤنسل دے دیا. یہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ US چیمبر آف کامرس کے اندر ہے. اور اس میں بہت سی کمپنیاں جو پاکستان سے ٹریڈ کی سمجھ لیں ریلیشن شپ کرنا چاہتی ہیں, یا اور نیو ٹریڈ انٹر ٹریڈ دونوں طرف کی انکریز کرنا چاہتی ہیں, ایک دوسرے کو انکریز آئے دونوں طرف, بیسٹ ٹریڈ پالیسیز بھی اسٹیبلش ہوں, انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس بھی. تو اس آرگنائزیشن نے شروع میں, اور اس میں بھی ون آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, تو وہ انہوں نے کی اس میں, مگر زیادہ تر جیسے IBM بھی ہے اور موٹورولا بھی ہے, اور اب موٹورولا پاکستان میں کافی کام کر رہی ہے, فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی ہیں. اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ٹیکسٹائل کی ٹریڈ پالیسیز امریکہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسی ہونی چاہیے, مگر اس میں آپ کا ایک بھی شخص اس میں شامل نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ ہمارے. تو جو مجھے انفارمیشن پتا ہے وہ میں تھوڑی سی لے کے جو ٹیکسٹائل والے جو ہیں ان سے پوچھ کے کہ یہ اس کو کس طرح سے کیا جائے, تو یہ چیزیں اوور کم کی جا سکتی ہیں. US چیمبر آف کامرس چاہتا ہے, میں US چیمبر آف کامرس کے ساتھ پچھلے 4 سال میں 3 دفعہ یہاں آیا ہوں. ہم نے یہاں آ کے کوشش کی ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس چیز کو سیریسلی لے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں. اب اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہیں لوگ, تو ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ اچھی چیز شروع ہو جائے, اور یہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ چیز ابھی تو یہ تو کمیونیکیشن گیپ آپ کہہ رہے ہیں کہ کم ہونا چاہیے, اور لابنگ اگر ہو جاتی ہے تو اس کی ایک پھر بیٹر پکچر یا بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہم ٹرانسفارم کر سکتے ہیں ٹوورڈز US چیمبر آف کامرس, اینڈ وی کین میک دس ڈفرنس. اوکے, جو US کا پرائیویٹ انویسٹر ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے؟ ایک چیز تو مجھے آپ کی کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکسپورٹ اگر الاؤ ہم کرتے ہیں تو وہاں کا ٹیکسٹائل انڈسٹری کا کیا ہوگا, لیکن وہاں کا پرائیویٹ انویسٹر ود ان کنٹری اب شاید انویسٹ کرنے سے زیادہ آؤٹ سائڈ امریکہ جو ہے وہ انویسٹ کرنے کو پریفرنس دے رہا ہو, اس میں پاکستان کہیں سٹینڈ کرتا ہے یا ایگزسٹنگ جو پاکستانی انویسٹرز ہیں ان کی کوئی خاص ڈیمانڈ ہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے سال پہلے
بہت سے سال پہلے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں کوشش کروں گا الفاظ استعمال کروں جس سے کہ سمجھ میں آئے زیادہ تر لوگوں کو, کہ بہت سال پہلے امریکہ کے اندر بہت زیادہ مینوفیکچرنگ ہوتی تھی, کیونکہ وہیں سمجھ لیں کہ کیلیفورنیا میں, ناردرن کیلیفورنیا میں جہاں بے انتہا پاکستانی ہیں, ناردرن کیلیفورنیا سے ریولوشن شروع ہوتا تھا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز کا. وہ میں 40 سال سے دیکھ رہا ہوں. میں وہ ریولوشن, پائنیئرنگ ایفرٹس اس کا سٹارٹ, پھر وہ سدرن کیلیفورنیا میں وہ انٹرپرینوریل چھوٹی اور میڈیم سائز کمپنی اسٹرائک, اس کے بعد وہ پورے امریکہ میں اسپریڈ ہو جاتا تھا. اس کا کاسٹ آف مینوفیکچرنگ جو تھا جب وہ بڑھنا شروع ہوا کئی ڈیکیڈ پہلے بڑی بڑی کمپنیوں میں, چاہے وہ آئی بی ایم ہو, چاہے وہ جی ای ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, بہت سی کمپنیوں میں, تو ان کے کیونکہ وہ سروائیو کرنے کے لیے وہ کمپنی اسٹاکس دیتی تھی اپنے انویسٹرز کو, ان کے بہت سے انویسٹرز ہوتے تھے, تو انویسٹرز کو انکم, جب انویسٹرز کی کم ہونی شروع ہوئی تو ان کمپنیوں پہ زور پڑنا شروع ہوا کہ آپ ہمیں یہ پروفیٹیبل نہیں ہے تو ہم آپ کی کمپنیوں کو کیسے سپورٹ کریں. تو ان بڑی بڑی کمپنیوں نے جو مینوفیکچرنگ کرتی تھی امریکہ میں, am I on the right? تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں میں چائنا نے ان کو اپروچ کر دیا کہ جی آپ جو یہ چیزیں ڈیزائن, ڈیولپ, مینوفیکچر کر رہے ہیں, اس میں جو آپ کا بہت ہائی لیبر کانٹینٹ ہے, ٹھیک ہے, جو مینوئل لیبر بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے آپ کا پروفٹ مارجن بہت کم ہے, آپ وہ ہمیں پہنچا دیں ٹیکنالوجی, ہم آپ کو روبوٹس کی طرح سے وہ چیز بنا کے ہم دے دیں گے کوڑیوں میں. اوکے. اور تو جب کچھ کمپنیوں نے شروع میں وہ ٹرائی کیا تو امریکن کارپوریشنز میں گریڈ آیا. انہوں نے کہا کہ جہاں ہماری سوچ تھی کہ ہمارا پروفٹ مارجن 5 یا 10% سے بڑھ کے 20-30% ہو جائے گا, اس کے بجائے وہ 50-60-70% ہونے لگ گیا. تو کمپنیوں نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے کہ جی سارے جابز امریکہ میں بند کریں, اور پوری فیکٹریاں انہوں نے چائنا میں شفٹ کرنی شروع کر دی. اس کا نتیجہ آج امریکہ بھگت رہا ہے کہ سارے جابز ختم ہو کے وہاں صرف سروس سیکٹر رہ گیا. Are you talking before recession, جب سب پرائم کا ایشو سے پہلے کی بات؟ بہت پہلے کی بات ہے, میں 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وہ پروسیس شروع ہو گیا. اب ان کمپنیوں سے میں ڈیل کرتا ہوں, ان کمپنیوں کے لیے میں پروڈکٹس ڈیزائن کرتا ہوں. ان کو مجھے پتا ہے مجھے کہاں ڈیزائن کرنا ہے, کہاں شپ کرنا ہے, کہاں یہ کرنا ہے. وہ پروسیس جو پھیلا ہے, تو بیشتر بڑی بڑی کمپنیوں نے پروفٹ مارجن کو میکسیمائز کرنے کے لیے انہوں نے ساری چیزیں چائنا میں بھیج دی. ٹھیک ہے. اب چائنا میں کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وغیرہ کوئی نہیں ہے, وہاں کوئی انٹلیکچوئل پروٹیکشن کوئی نہیں ہے. تو وہاں جو انہوں نے ایک چیز کا ڈیزائن بھیجا تو وہاں وہ ہزاروں کمپنیوں نے اسی کو فلڈ کر دیا, ساری کوڑیوں کے دام بنا دی. مگر وہ پروسیس رہی ہے. اب جن چیزوں کے بنانے میں تھوڑا سا دماغ چاہیے ہوتا ہے, تھوڑی سی سکلز چاہیے ہوتی ہیں, تھوڑی سی ٹیکنیکل چاہیے ہوتی ہے, وہ اسی چیز کی مجھے بھی ضرورت پڑی. میری کمپنی جو ہے لاس اینجلس میں, کہ میرے پروفٹ جو ہیں وہ تقریباً ختم ہونے لگے جیسے پریشر بڑھنا شروع ہوا. تو میں نے چاروں طرف دیکھا کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں کہ مجھے لیسٹ کاسٹ آف ناٹ اونلی سیٹ اپ, مجھے سب سے اچھی لیبر ملے, سب سے انٹیلیجنٹ لیبر ملے, سب سے اچھی کوالٹی بن سکے, اور سب سے اچھی مجھے پروفٹ مارجن مل سکے. ٹھیک ہے. تو وہ سارا دیکھنے کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ جبل علی بھی چلے جائیں, آپ بمبئی انڈیا بھی چلے جائیں, یا چائنا چلے جائیں. تو میں نے کہا میں سب چیزیں جب جوڑ رہا ہوں ABCs, تو مجھے پاکستان سے بہتر کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں یہاں ینگ لوگ جو ہیں کالجوں کے پڑھے ہوئے آپ کو ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی تنخواہوں پہ ملنے کے لیے بے انتہا تیار ہیں. وہ میرا جو فیصلہ تھا 1998 میں کہ میرا لیبر انٹینسو کام شفٹ کرنے کا, ایز این ایگزامپل, وہ میں نے کراچی میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں بغیر کسی مشکل 10 سال پہلے شروع کیا. اس کی وجہ سے, کراچی کی فیکٹری کی وجہ سے میرے امریکن جاب سیو ہو گئے. ٹھیک ہے. اب میں نے کمپیئر ٹو دوسری کمپنیاں جو اپنا پورا کمپنی شفٹ کر کے مشکل میں پڑ گئیں, میں نے وہ بیوقوفی نہیں کی. میں نے یہ کہا کہ میں اپنے امریکہ کے جابز کو سب کو سیو کروں, اور پروفٹ مارجن لانے کے لیے صرف جو میرا لیبر انٹینسو کام ہے, جو مزدوری جس میں زیادہ ہوتی ہے, وہ کراچی میں شفٹ کروں. ٹھیک ہے. تو کاسٹ آف مینوفیکچرنگ پاکستان میں, تو اس لحاظ سے پاکستان اس وقت اگر اپنی صحیح مارکیٹنگ, PR اور پالیسیز ٹھیک کر لے, تو آپ سمجھیں کہ اربوں روپے کا کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کام جس میں کہ سکلز چاہیے ہوتے ہیں,
وہ ساری دنیا سے ویسٹ سے پاکستان میں آ سکتا تھا. کیا ایز تھرو دس فورم آپ لوگ یہ چیز کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ لابنگ بنانے کی ضرورت ہے, مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو کیا ان فورم کے تھرو آپ لوگ یہ چیزیں اتنا مارکیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ چیز پاسبل ہو کہ کانٹریکٹ شیئرنگ یا اس طرح کی کوئی چیز؟ یہ ہم کر سکتے ہیں, مگر اس کے کرنے کے لیے ایکول پارٹیسپیشن پاکستان کو بھی کرنی پڑے گی. اوکے, کہ پاکستان میں جو یہ سکلڈ لوگ اویلیبل ہیں جو یہ کر سکتے ہیں, وہ دونوں طرف سے ایک تو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے کہ میں نے کئی سال پہلے یہ کوشش کی پاکستان کو بہت سیریسلی, میں نے کہا جو آپ لوگوں کو اگر میں یہ لفظ بتاتا ہوں, پاکستان میں جو ابیلٹیز ہیں نیشن وائڈ ان بڑے بڑے جو شہر ہیں, چاہے وہ سیالکوٹ لے لیں, لاہور لے لیں, کراچی لے لیں, کوئی بھی لے لیں, ان بڑے شہروں میں کروڑوں کی تعداد میں ینگ لوگ بغیر جابز کے ہیں, اور ان لوگوں کو جو ابیلٹیز ہیں وہ ایسی ہیں کہ آپ اگر ان کو کوئی بھی چیز مینوفیکچرنگ, آپ کا ڈیزائن, آپ کا بل آف مٹیریل, آپ کا ڈیزائن, آپ کے ڈرائنگز, آپ کے ریکوائرمنٹس اگر آپ ان کو دیتے ہیں, کو دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جو پاکستان کے نزدیک آ سکتا ہے ان کاسٹ آف مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیلیوری ود لیسٹ, سب سے کم پرابلمز, مگر ان کو آپ کو ایک سیٹ اپ اور ٹریننگ اور وہ پروسیس دینی پڑے گی. ٹھیک ہے, آپ کی فیڈریشن لیول پہ پاکستان میں میٹنگ ہوئی ہے, فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری, یا اس طرح سے ہم لوگوں نے ایکسپلین تو کرنے کی کوشش کی ہے, مگر دونوں یہاں کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہم لوگ واشنگٹن اس میں اسلام آباد میں بھی آئے ہیں, کراچی میں بھی, چیمبر آف کامرس میں بھی. اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں اگر آپ سمجھاتے ہیں پاکستان میں جا کے کہ جی کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ, تو کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ابھی مجھے تو 10 سال ہو گئے سکھانے میں, مگر ان کو سمجھ میں نہیں آیا, اور میں نے آفر بھی کیا کہ میں سکھا سکتا ہوں. ان کے خیال میں جینز کی سٹیچنگ اور جھینگوں کی پیکیجنگ یا کسی فروٹ کی پیکیجنگ از کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ. وہ کانٹریکٹ مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی, اس میں آپ کو جو پیسہ ملتا ہے وہ کوڑیوں کا ملتا ہے. آپ ٹیکنالوجی بیسڈ جو پروڈکٹس جو ویسٹ چائنا کو دے رہا ہے, اس کا بہت بڑا حصہ پاکستان میں آ سکتا ہے. اب وہ جو حصہ پاکستان میں آنا تھا, ایک تو یہ ہے کہ غلطیاں کسی اور کی ہوئی ہیں, اور پاکستان کو آپ نے وہ بار بار لیبل کیا ہے کہ جی یہ سینٹر آف ٹیررزم. پاکستان جو ہے 99.99% ایک بہترین ملک ہے اس وقت بھی, اس کے لوگ بھی بہترین ہیں. وہ چھوٹا سا کہیں کونے میں اگر شرارتی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتی ہے, تو وہ جو کام ہے وہ بجائے پاکستان آنے کے, کیونکہ پاکستان نے اپنی پی آر اور مارکیٹنگ ان کی جگہوں میں انکلوڈنگ ٹیکسٹائل یا دوسری بھی چیزیں, فروٹس بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم نے پی آر اور مارکیٹنگ صحیح طریقے سے لابی کے ایفرٹ کے امریکہ میں نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ جو سارے بہت ہی اچھے جاب کریٹنگ جو وہ ہیں کانٹریکٹس, وہ اب انڈیا جانے شروع ہو گئے. ٹھیک پرویز صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے CNBC پاکستان کے لیے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ سر. پرویز لودھی صاحب, ڈائریکٹر آف US پاکستان بزنس کاؤنسل, ہمارے مہمان تھے CNBC اسپیشل میں. اتنا ہی, دیکھتے رہیے گا CNBC پاکستان.